حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے اور ہمارے آخری نبی سرور انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو کہ پیارے آقا کے والد صاحب ہیں اور حضرت عبدالمطلب کے بیٹے ہیں، تو انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے میرے قوم کے نوجوانوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اسی کے متعلق گفتگو کریں کہ آپ سماعت کریں۔ حضرت عبدالمطلب جو کہ میرے پیارے آقا کے دادا ہے اور حضرت عبداللہ کے والد ماجد ہے، تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح، حضرت عبداللہ کی شادی وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی آمنہ سے کرتی۔ پیارے آقا کے دادا جان نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیا۔ اب سامعین کرام، یہ حضرت آمنہ یہ وہ شخصیت ہے جو قریش کی افضل ترین شخصیت مانی جاتی تھی اور اہل قریش میں نسب کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی افضل شمار کی جاتی تھی۔ اب سامعین کرام یہ سماعت کریں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ شادی کر کے اب وہیں پر آپ کی رخصتی ہوئی، یعنی یہ کہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ کر آپ نے شادی کی اور حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب سامعین کرام یہ سماعت کریں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا جو کہ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مبارک ہیں۔ تو سامعین کرام، جب آپ دونوں کا نکاح ہوا، آپ دونوں کی شادی مبارکہ ہوئی، تو شادی کے بعد سامعین کرام سماعت کریں کہ جب پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں کے مطابق، روایتوں میں الگ الگ ہے لیکن ایک روایت کے مطابق پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کی کوکھ میں 6 ماہ ہوئے تھے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ماں کی کوکھ میں آئے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے، 6 مہینے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ابھی ماں کی کوکھ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ جو کہ عبدالمطلب کے بیٹے ہیں، ہمارے آقا کے والد ماجد ہیں۔ اب سامعین کرام، جب پتہ چلا کہ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کی کوکھ میں آئے ہیں، حضرت عبداللہ کو معلوم چلا، تو یہ خبر ان کے دادا جان، ہمارے آقا کے دادا جان حضرت عبدالمطلب تک پہنچی۔ اب سامعین کرام، جب یہ خبر حضرت عبدالمطلب تک پہنچی تو آپ نے یہ چاہا کہ ہمارے بیٹے کے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری میں ہم پورے گاؤں کو، پورے شہر مکہ والوں کو کھلائیں گے اور ان کو دعوت پر مدعو کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ کہا تھا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ بیٹے کی ولادت پر، آپ کے بیٹے کی ولادت پر تمام شہر مکہ والوں کو کھانا کھلایا جائے، طرح طرح کے پھل کھلایا جائے، طرح طرح کا کھانا کھلایا جائے۔ تو سامعین کرام، تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ملک شام ان پھل اور فروٹ لینے کے لیے بھیجا تھا، طرح طرح کے اور قسم قسم کے پھل اور منقب وغیرہ لینے کے لیے آپ کو وہاں پر بھیجا ملک شام میں، کیونکہ وہاں اعلیٰ درجے کے اور A1 کوالٹی کی چیزیں ملتی تھی اس دور کے اندر۔ دوسری روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کسی تجارت کی غرض سے آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن سامعین کرام المختصر یہ کہ آپ ہر حال میں آپ کا وہاں جانا ہوا ملک شام کے اندر۔ المختصر یہ کہ جب حضرت عبداللہ جو کہ عبدالمطلب کے بیٹے ہیں، ہمارے آقا کے والد ماجد ہیں، تو آپ ابھی 6 ماہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ماں کی کوکھ میں ہیں، ابھی باہر تشریف نہیں لائے، ابھی پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی، تمام کو معلوم ہے 6 ماہ ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پیارے آقا کا جنم ہوگا، اب اس کے بعد پیارے آقا کی ولادت مبارکہ ہوگی، اب اس کے بعد پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بورن ہوگا۔ تو سامعین کرام، جب پتہ چلا تمام لوگوں کو، تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ملک شام بھیجا، یا کسی ایک غرض سے، تجارت کی غرض سے حضرت عبداللہ وہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اب سامعین کرام، جس گروہ کے ساتھ آپ ملک شام تشریف لے گئے نا، گروہ کے ساتھ، اکیلے تنہا نہیں بلکہ گروہ کے ساتھ آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ اب ملک شام تشریف لے جانے کے بعد ایک روایتوں کے مطابق کہ حضرت عبداللہ نے تمام پھلوں کو خریدا، تمام قسم کے کھانوں کو خریدا، اور کھانوں کو خریدنے کے بعد آپ کی طبیعت وہاں پہ علیل ہو گئی، آپ وہاں پر بیمار ہو گئے۔ آپ ملک شام سے واپسی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر آپ کی طبیعت علیل ہو گئی، آپ اس طرح علالت پر آرام فرما ہیں۔ اب سامعین کرام، اب گروہ جو تھا ان کو دیری ہو رہی تھی مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ نے، پیارے آقا کے والد ماجد نے، وہ جو سامان لیا تھا ولادت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اجوانے کے لیے، سامعین کرام، تو حضرت عبداللہ نے ان سامان کو ان گروہ کے سپرد کر دیا کہ آپ ان سامان کو لے کر پہنچے، انشاءاللہ العزیز جتنی جلد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں جلد پہنچوں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بہتر کرے۔ حضرت عبداللہ کے الفاظ ہے کہ اگر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں انشاءاللہ العزیز جلد مکہ مکرمہ آ جاؤں گا۔
होगा। लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हुई और बिस्तर अलालत ही पर रहा और फिर जो अल्लाह ताला की मर्जी है, फिर जो अल्लाह ताला करना चाहे तो वो उसके दस्ते इख्तिदार में है, वो उसके दस्ते कुदरत में है, वो जो चाहे करे। तो सामईन किराम, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आ जाऊंगा, आप लोग रवाना हो जाए। अब सामईन किराम समाअत करें कि वो गिरोह मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचता है, मक्का मुकर्रमा पहुंचता है। अब सामईन किराम, हजरत अब्दुल्ला के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला को, प्यारे आका के दादा जान को ये इत्तला होती है, ये खबर मिलती है कि वो गिरोह जो मुल्क शाम गया था वो वापस लौट आया है, वो वापस मक्का मुअज़्ज़मा में आ गया है, वहां से तमाम के तमाम खरीदो फरोख्त करके वो वापस तशरीफ ले आया है। अब सामईन किराम, अभी किसी को मालूम नहीं है, अभी किसी शख्स को मालूम नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला कहाँ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं उस गिरोह के पास ताकि मिले और अपने बेटे से खुशहाली के साथ मिले, उन्हें घर लाए, खैर मकदम करे। तो सामईन किराम, क्या माजरा होता है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो अपने गिरोह के पास जाते हैं जो मुल्क शाम से रवाना हुआ, अब जाने के बाद क्या देखते हैं कि तमाम के तमाम जो सेलर है, तमाम के तमाम जो खरीदो फरोख्त करने वाले हैं, तमाम मौजूद है सिवाय अब्दुल्ला के। हजरत अब्दुल्ला के सिवाय तमाम नजर आ रहे हैं, सिर्फ हजरत अब्दुल्ला की नजर नहीं हो रही है। अब सामईन किराम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे पूछा, उन गिरोह वालों से, तो उन लोगों ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला की तबीयत अलील हो गई थी, अब खराब हुई आपकी तबीयत, इसलिए आपने कहा, उन्होंने आपको सामान दिया गिरोह वालों को, और गिरोह वालों ने यूं कहा कि आपके बेटे ने ये सामान हमें आपको दिया बतौर अमानत, लिहाजा आप अपने पास ये सामान रखें। लेकिन सामईन किराम, हजरत अब्दुल्ला ने यूं कहा कि मेरी तबीयत अलील है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ताला मुझे सेहत देगा, शिफा देगा तो मैं जल्द लौट आऊंगा। अब सामईन किराम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रहा ना जा सका क्योंकि बेटा बेटा होता है। अब सामईन किराम, क्योंकि दुनिया का वाहिद वो शख्स है जो अपने बेटे को अपनी जिंदगी में अपने जीते जी अपने से बढ़कर कामयाब होना चाहता है, दूसरा कोई शख्स बाप के मुकाबिल में खड़ा नहीं हो सकता। बाप के मोहब्बत के सामने किसी शख्स की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। सामईन किराम, समाअत करें कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक रिवायतों के मुताबिक अपने भाई या किसी शख्स को, किसी फर्द को मुल्क शाम भेजा। अब मुल्क शाम गए न तो हजरत अब्दुल्ला जो कि प्यारे आका के वालिद माजिद है, 1 माह बीमार रहे। बीमार रहने के बाद अपने रिश्तेदार ही के यहाँ आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत कर चुके। अल्लाह अकबर। सामईन किराम, हजरत अब्दुल्ला हमारे आका, हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद मदीना मुनव्वरा में रहकर वापसी के अंदर, मुल्क शाम से वापसी में मदीना मुनव्वरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ 1 महीना अलील रहे, 1 महीना आपकी तबीयत अलालत में रही। उसके बाद आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत कर जाते हैं। मेरे कौम के नौजवानों, क्या हाल होगा। अभी किसी घर वालों को मालूम नहीं है कि आप वहां गए, तमाम का जहन तो यही तक है कि हजरत अब्दुल्ला वो वहां खरीदो फरोख्त के लिए गए हैं, वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम तमाम के साथ विलादत मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मनाएंगे। लेकिन सामईन किराम, क्या हाल होता है जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक फर्द को, एक शख्स को मदीना मुनव्वरा भेजा। आप वहां पर जाए और देखें कि आपकी तबीयत अभी किस कदर सेहत में तब्दील हुई है। अब सामईन किराम, वो एक शख्स मदीना मुनव्वरा जाते हैं। अब जाने के बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं, तमाम से मुतालबा करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला कहाँ है। जब वो उनके रिश्तेदार के यहाँ पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि हजरत अब्दुल्ला इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर चुके हैं। सामईन किराम, हजरत अब्दुल्ला प्यारे आका के वालिद माजिद इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत कर चुके। अब देखें क्या हाल हुआ। अब वो शख्स, वो फर्द अब वापस आते हैं, वापस घर की तरफ लौटते हैं, मक्का मुकर्रमा की तरफ लौटते हैं। लौटने के बाद अब तमाम के तमाम को यह खबर देनी है। अब किस दिल से यह खबर दे, किस जुबान से यह खबर दे, क्योंकि वो तो तमाम को यह कहकर गए थे ना कि मक्का मुकर्रमा वालों को दावत देनी है, दावत पर मदऊ करना है, तमाम अहले मक्का को खिलाना है। लेकिन सामईन किराम, अभी प्यारे आका की विलादत मुबारका नहीं हुई। अभी प्यारे आका नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की कोख में 6 माह हुए थे, अभी विलादत मुबारका नहीं हुई। इस हाल में आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब सामईन किराम, रिवायतों के मुताबिक बताया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला का जिस वक्त इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी 25 ईयर्स एज थी, 25 साल की आपकी उम्र थी। उस वक्त आप इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हुए। सामईन किराम, आप गौर करें, अभी पहला बच्चा, अभी पहले बेटे आपके नूरे नजर, आपके लख्ते जिगर अभी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, उससे पहले आप इस दारे फानी से कूच कर चुके। अब सामईन किराम, ये तो रब ताला की रजामंदी है। रब ताला हमें जिस हाल में ढाले हमें उसमें ढलना है, और रब ताला का चाहे परेशानी हो चाहे खुशी हो, हर हाल के अंदर रब ताला का शुक्र करना है। आज हमारी कौम का यह
حال ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے ایک آن کے لیے، صرف ایک ٹائم کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے، لیکن اس وقت ہمارے زبان سے بے ساختہ برے الفاظ نکلتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ رب تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس زوجہ کا حال کیا ہوگا جس نے ابھی پہلا بچہ جنا نہیں، ابھی پہلے بچے کی ولادت مبارکہ ہوئی نہیں، اس سے پہلے ان کے شوہر ان کے سر کے تاج اس دار پانی سے دار بقا کی طرف رخصت کر چکے۔ اب سامعین کرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا اندازہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس پر یہ بیتی ہو۔ سامعین کرام، حضرت آمینہ کو ابھی اس کی خبر نہ پہنچی۔ جب وہ شخص جب مکہ مکرمہ واپس لوٹے نا، تو مکہ مکرمہ واپس لوٹنے کے بعد کیا ماجرا دیکھتے ہیں، کیا حال دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب کو خبر پڑتی ہے کہ حضرت عبداللہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت کر چکے۔ اب سامعین کرام، جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی نا، تو یہ خبر پہنچنے کے بعد اب سامعین کرام، جیسے ہی حضرت آمینہ کے کان میں یہ خبر پہنچی حضرت عبداللہ کی وفات کی، آپ کا حال بے حال ہو گیا۔ آپ درد بھرے انداز میں مرثیہ کہتے ہیں، مرثیہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جیسا کوئی شخص نہ تھا۔ آپ کی مہربانی بتائی جاتی ہے، آپ کی مہربانی کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی لطف اندوزی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ابن ہاشم میں عبداللہ جیسا کوئی شخص موجود نہ رہا، یہ آپ کے الفاظ ہے۔ حالت مرثیہ میں آپ نے یہ کہا۔ سامعین کرام، سوچے اس وقت کیا حال ہوگا، اس زوجہ کا کیا حال ہوگا جس کا حال بے حال ہو رکھا ہے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے کہ وہ کب پھل فروٹ کو لے کر آئے، اور کب طرح طرح کے پھلوں کو لے کر آئے، اور طرح طرح کے کھانوں کو لے کر آئے، اور بچے کی ولادت پر تمام لوگوں کو کھلایا جائے۔ لیکن سامعین کرام، معاملہ یہاں اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمینہ کے کانوں میں جب خبر پہنچتی ہے تو آپ کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ آپ مرثیہ کہتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ کی افضلیت بیان کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ سماعت کرے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت کر چکے، تو اس وقت آپ کا ترکہ جو ہے، آپ کے وراثت میں کتنی چیزیں موجود تھی، یہ سماعت کریں۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ کا کل ترکہ، کل وراثت تو وہ یہ تھی کہ 5 اونٹ تھے، 5 کیملز تھے، اور بکریوں کا ایک ریور تھا، اور ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا، اور جن کی کنیت ایمن تھی۔ یہی وہ ایمن ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گود میں کھلایا ہے۔ تو سامعین کرام، صرف اتنا سا ترکہ تھا۔ سامعین کرام، یہ تو ہے نا، کہا گیا ہے نا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔